بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احقاف۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے اور یہ سورہ جو ہے وہ 10 نبی یا 11 نبی کے، یعنی 10 کے آخر میں اور 11 کے ابتدائی زمانے میں اس کا جو ٹائم آتا ہے نزول کا، یہ وہ آتا ہے۔ اور اس کا تاریخی پس منظر کچھ ایسے ہے کہ 10 نبی جو تھا وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا انتہائی سختی کا سال تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو 3 سال تھے وہ قریش نے قریش اور تمام قبیلوں نے مل کر جو بنو ہاشم تھے اور مسلمان تھے ان کو مکمل طور پر ہر چیز سے کاٹ کے الگ کر کے گھاٹی میں شیب ابن ابی طالب جو تھے، اس کی گھاٹی تھی، وہاں ان کے اندر محصور کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں پر قید تھے اور وہاں پر نہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھیں، نہ ہی کوئی ان کو مدد پہنچتی تھی کھانے پینے کے لحاظ سے، اور صرف حج کا زمانہ جب آتا تھا، حج کا ٹائم آتا تھا تو یہ محصورین یہاں سے نکل کر جا کر کچھ خریداری کر سکتے تھے۔ تو جب وہاں سے باہر آتے تھے اور آ کر سامان خریدنے کی کوشش کرتے تھے تو ابو لہب کا یہ حال تھا کہ کسی کوئی بازار جاتے ہوئے دیکھتا تھا تو تجارتی قافلے کو کہتا تھا کہ ان کو اتنی قیمت زیادہ بتاؤ کہ یہ خرید ہی نہ سکے، اور یہ خرید نہیں سکیں گے، لیکن وہ چیزیں میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی ایک تو ویسے ہی اتنی سختی کہ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے گھاٹی سے، اور بالکل محصور ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر ایک تھوڑا سا ٹائم اگر حج کے درمیان ملتا بھی تھا کہ وہ کچھ اپنے لیے کر سکیں تو اس پر ان لوگوں نے اس طرح سے حالات اور مشکل کر دیے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر اتنا اس وقت برا حال ہو گیا تھا مسلمانوں کے اوپر، ایسے وقت گزرا تھا کہ جس میں بعض اوقات ان کو گھاس اور پتے کھانے کی نوبت بھی آ گئی تھی۔ بالآخر اللہ کے حکم سے یہ معاشرہ ٹوٹا، ختم ہوا۔ تو جو نبی علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، جنہوں نے پچھلے 10 سال سے آپ کے لیے حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن نبی علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، تو وہ وفات پا گئے، اور ابھی ان کے فوت ہوئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ، وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ تو ان کو اس قدر تکلیف تھی، اس قدر دکھ تھا، تو یہ ویسے بھی ان کا جو سال تھا اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، لیکن اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی وفات کے بعد کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ ان کی جو حرکتیں تھیں وہ دلیرانہ ہو گئی تھی نا، اور وہ آپ کو اور زیادہ تنگ کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ میں طائف جا کر کوشش کرتے ہیں کہ اگر مکہ والے مجھے قبول نہیں کر رہے اور دین کو پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہے، یا ہم لوگ دین کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، اسلام نہیں پھیل رہا ہے، ہمارے اوپر اتنی سختیاں ہو رہی ہیں، تو میں طائف جا کر کوشش کرتا ہوں۔ تو مکہ سے طائف کا سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلے گئے، اور کہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند دن آپ رکے، اور پھر وہاں کے جو سردار تھے، معززین تھے، ان کے پاس جا کر ایک کے پاس جا کر بات کی کہ آپ ان کو وہاں آ کر آباد ہونے دیں، اور یہ کہ اسلام کے لوگ وہاں بیٹھ کے کام کر سکیں۔ تو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات جو ہے وہ ٹال دی، اور ساتھ ہی میں ان کو سختی سے نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی تبلیغ کرنے کے بعد جو وہاں کے نوجوان تھے وہ بگڑ جائیں۔ تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف آپ نے چھوڑا تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے حرکت اور کیا کی کہ لفنگوں کی ایک جماعت کو آپ کے پیچھے کر دیا، اور انہوں نے آپ کے اوپر پتھر مارنا شروع کر دیے، آوازیں کستے تھے اور گالیاں دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، آپ کی جو چپلیں تھیں، جوتیاں تھیں، وہ خون سے بھر گئیں۔ اور جب آپ طائف کے باہر نکل کے باغ کی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا کی، اور اپنی بے قدری کا جو شکوہ تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی دل شکستہ لے کر غمگین حالت میں جب آپ پہنچے تھے، درمیان میں ایک علاقہ تھا جس کو کرن المنازل کہتے ہیں، وہاں تک پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا آ گیا ہے۔ تو جب انہیں نظر اٹھا کے دیکھا تو وہاں جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے آپ کو پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے جو کچھ
آپ کو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے، اور ساتھ میں کیا کیا کہ یہ پہاڑوں کا منظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم دینا چاہیں اس کو دے دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں طرف کے جو پہاڑ ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر الٹ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کریں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو نخلا کے مقام پر آ کر آپ چند دن کے لیے آپ نے ٹھہرے، تو وہاں پر ایک رات کو آپ نماز میں تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس کا جو ذکر ہے نا وہ آیت نمبر 29 سے 31 تک میں ہوگا۔ تو انہوں نے جیسے ہی قرآن کو سنا تو فوراً جا کر اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور جا کر فوری طور پر اپنے قوم کے اندر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی ہے ان آیتوں کے ذریعے کہ اگر انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں، لیکن بہت سے جن ہیں جو اس کلام کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنے جنوں میں اس کلام کو پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ اس کا ایک ٹائم آنا ہے، ایک خاص عمر ہے، اس عمر کے بعد ان تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ہمیں پتہ ہے کہ اور آیت میں پتہ چلتا ہے کہ ختم ہوگا تو کیا ہوگا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکارتے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ دیکھیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، جن ہستیوں کو، چاہے وہ بت ہوں اور چاہے ہمارے اپنے مسلمان جو اتنے غلط عقائد ہمارے اندر پھیل چکے ہوئے ہیں، اتنے غلط عقائد ہمارے اندر آ گئے ہوئے ہیں، مزاروں پر جانا، مزاروں پہ جا کر اپنی دعائیں کرنا، ان سے اپنی حاجتیں پوری کروانا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سختی کے ساتھ نفی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تو قیامت کے دن منکر ہو جائیں گے، بلکہ دشمن ہوں گے، ان سے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے، ہر چیز سے منکر ہوں گے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو اس میں تمام یہ لوگ پیر، فقیر اور حضرات آ جاتے ہیں جن کے مزاروں پہ جا کے چڑھاوے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری حرکتوں سے بچائے، آمین۔ ان لوگوں کو جب ہماری طرف صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کبھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم مناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ کوئی میں نرالا رسول تو نہیں ہوں۔ نرالا رسول کا کیا مطلب ہے؟ نرالا رسول کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی لوگ یہی باتیں بناتے تھے نا کہ یہ کیسا آدمی ہے، مطلب رسول ہے جو کہ ہماری طرح کا انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتائیں کہ میں کوئی آج نرالا تو نہیں ہوں، میں آج کوئی نیا تو نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں جو میری طرح کے انسان تھے، میری طرح ہی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، گھر والے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی فیملیز تھیں۔ تو وہ بھی جو انسان رسول ہیں جو جس طرح سے پہلے گزرے تھے، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، انہی کی طرح انسان ہوں، اور انسانوں جیسی ہی زندگی بسر کرتا ہوں۔
تو میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس وحی کا پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ غیب کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، نہ تمہارے بارے میں نہ اپنے بارے میں، اور میرے پاس صرف اللہ کی وحی آتی ہے اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ کلام اگر اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا ہے، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہو. یہ جو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت لے کر آیا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت حضرت عبداللہ ابن سلام کے لیے ہے، جو مدینہ کے بہت مشہور عالم تھے، یہودی تھے پہلے، اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تھے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے. یعنی جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا کہنا کیا تھا کہ چونکہ اس وقت ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے، غربا کی بہت بڑی جماعت تھی جو ایمان لا چکی ہوئی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ بہت اچھا کام ہوتا ایمان لے کے آ جانا تو ہم سے زیادہ پہلے یہ مسلمان نہیں ہو سکتے تھے، ہم اس معاملے پہ خود ہی سبقت لے جاتے، ہم پہلے ایمان لے کر آئے ہوتے اگر یہ اچھی بات ہوتی. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے تو یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے. یعنی اس کتاب جو تورات تھی اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے اس کتاب سے کہ وہ اللہ ہی کی کتاب تھی. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں بات کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کی دی ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہی ہے. اور پھر یہ عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، کیا مطلب ہے کہ ایمان لے کر آئے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کی. اللہ تعالیٰ اور اس استقامت کے اندر کیا آتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد جو بھی ایمان کی چیلنجز آتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس پر سختی کے ساتھ جم کر کھڑے ہو گئے، ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں کہ آج مشکل آ گئی تو ایمان چھوڑ دو، کل جب یہ مشکل ٹل جائے گی تو ہم واپس سے ایمان لے آئیں گے اور واپس سے پلٹ کر آئیں گے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس بات پر ایمان لے کر آئے اور پھر اس پر جم گئے، یعنی استقامت اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ان اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے آئے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا. اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی جب پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیے ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. یہ جو آیت آئی ہے نا، یہ والدین کے حقوق کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا کس قدر درجہ رکھا ہے کہ اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے، اور خاص طور پہ بھی والدین میں سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر خدمت کا حق کس کا زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا، انہوں نے جواب دیا تمہاری ماں کا. انہوں نے پھر تیسری بار سوال کیا تو جواب آیا تمہاری ماں کا. پھر انہوں نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا کہ تمہارا باپ. یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا کہ 3 دفعہ ماں کا اور پھر 4تھی دفعہ باپ کا حق ہے، تو اس کے جو 3 حقوق ہیں جس کو مفسرین کہتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اس نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف ہی سے اس نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد وہ اس کو تقریباً 2 سال کے لیے اس نے دودھ پلایا. تو یہ تمام جو کام کیے اپنی اولاد کے لیے وہ تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر کیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین نیک برتاؤ کریں. پھر اس کے بعد دوسری بات جو اس آیت میں آتی ہے نا، جب وہ 40 سال کا ہو گیا، اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ عقلی طور پہ میچور ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی ایک نئی پیدائش ہوتی ہے. اگر اس وقت تک بھی وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے تو پھر اللہ ہی کو بہترین راستہ کھولے. لیکن ہم یہاں پہ جتنے لوگ ہیں موجود اور ہم اپنی 40 کو پہنچ گئے ہیں یا 40 کو کراس کر لیا ہے، تو ہمارے لیے جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے کہ میں اگر اس ایج کو پہنچ گئی ہوں تو کیا میں نے عقلی طور پہ میں میچور ہو گئی ہوں، میرے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ بن چکا ہوا ہے، میں نے اپنے دین کو اس طریقے سے قبول کر لیا ہے جو دین قبول کرنے کا حق ہے، میں نے اپنے لت کو ویسا پہچانا ہے جیسے پہچاننے کا حق ہے. تو یہ تمام سوال ہمارے اپنے لیے ہیں اور ہمارے اپنے احتساب کے لیے ہیں. اللہ ہم کو بہترین طریقے سے میچورٹی بھی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدر کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. یہ تو ایک کردار ہو گیا جو 40 سال کو پہنچا تھا، اس نے ریئلائز کیا، مینٹلی میچور ہوا، تو اس نے اپنے والدین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا نیک برتاؤ کرو، اور اس کے بعد اس نے اپنے لیے نہ صرف ان کے لیے دعا کی، اپنے لیے بھی دعا کی اور آئندہ اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ایک تو کردار یہ تھا، اور دوسرا کردار جو اس کے بالکل برعکس ہے، الٹا ہے، تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں اے رے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے ہیں. ان 2 گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے تھے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں، اس کی پاداش میں تمہیں آج ذلت کا عذاب دیا جائے گا. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچانا باری تعالیٰ. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سناؤ جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. یہ احقاف کا علاقہ جو ہے یہ عرب کا جنوبی علاقہ ہے، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا تو کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمیں معبودوں سے گشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے گا. نہیں، بلکہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے. اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کی رہنے کی جگہوں کی سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا. اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا جو تم کو نہیں دیا تھا. ہم نے ان کو
کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کبھی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے آگے کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیں، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے جب انکار کیا تھا تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو احقاف کا جو موجودہ علاقہ ہے یہ عرب کے جنوب میں ہے، اور جو ان کے لیفٹ اوورز جو آثار قدیمہ سے کہنا چاہیے باقی بچے ہیں، وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بہت ہی شاندار تمدن رکھنے والی کوئی طاقتور قوم آباد تھی۔ اور کہتے ہیں کہ 1843 میں ایک کوئی بوریا کا کوئی فوجی تھا، وہ جنوبی کنارے پر پہنچ گیا، اور کہتا ہے کہ شمالی سطح جو وہاں سے تھوڑی سی اونچی تھی، تو وہاں سے کھڑے ہو کر اس نے اس صحرا کا جو اس وقت اب صحرا ہے وہاں کا جائزہ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جگہ جگہ ایسے سفید قطعے تھے جس میں کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہو جاتی ہے اور بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے، اور وہ جو علاقہ ہے وہاں پر بدو عرب کے جانے سے ڈرتے تھے اور کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو جب ایک بدو سے وہاں لے جانے پر راضی ہو گیا تو نہیں، جب اس کو کوئی نہیں لے کر گیا تو وہ اکیلا چلا گیا وہاں پر، اور اس کا کہتا تھا کہ وہاں کی جو ریت ہے وہ انتہائی سفید ہے، بالکل صفوف کی طرح، اور اس نے ایک ڈوری کے ذریعے ڈول باندھا اور اس وائٹ جو ریت تھی اس کی طرف پھینک دیا۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ 25 منٹس کے اندر اندر اس مٹی کے اندر غرق ہو گیا، یہاں تک کہ جو رسی کا سرا جس کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ اس ریت پر لگنے کے بعد وہ بھی گل گیا، اور یعنی اس نے اپنی آ کر یہ باتیں ریکارڈ کی تھیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد 1946 میں 33 سے 46 میں جو لنڈن کے جو پیپرز ہیں اس کے اندر ان کی تفصیلات شائع ہوتی رہی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بہترین عمدہ تمدن رکھنے والی تہذیب تھی ان کی، وہ قوم آباد تھیں، لیکن جب اللہ نے ان کو سب کچھ تمام نعمتیں سمیت نبی کی وہ بھی عطا کی کہ وہ ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آیا، لیکن اس کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو یہاں پر خاص بات کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ کان انہوں نے استعمال کیے جس مقصد کے لیے ان کو کان دیے گئے تھے، نہ وہ آنکھیں استعمال کی جس مقصد کے لیے ان کو آنکھیں دی گئی تھیں، اور نہ دل انہوں نے استعمال کیے جو ان کا اس کا حق تھا۔ تو میں یہاں سوچ رہی تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی تو یہی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا ہم اپنے ان کانوں سے، ان آنکھوں سے، اس زبان سے وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہم کو دیا ہے، یا ہم صرف اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح، کیونکہ جانور کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں یہ والے آزادیاں ہوئے نا، آنکھیں تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہیں، کان تو جانور کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور پھر خاص طور پہ مینشن کیا ہے، اگر ہم نے ان کو ویسے استعمال نہ کیا جیسا کہ استعمال کرنے کا حق ہے، یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کیا، تو ہمارا انجام بھی اللہ تعالیٰ ان سے ویسی قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں ایک ہی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں جس مقصد کے لیے جس قوم کو جہاں کھڑا کیا تھا، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیں گے، دوسری قوم لے کر آ جائیں گے۔ تو ہمارے جو بار بار قرآن پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے نا، اپنے آپ کی یاد دہانی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اس دور قرآن میں گزر جائیں کہ ہم تراویح میں پڑھ کیا رہے ہیں، اس کو پڑھیں، اور ساتھ ہی اس بات کے لیے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہا کیا ہے اور میں کہاں کھڑی ہوں، اپنا جائزہ لینے کے لیے۔ تو یہ تمام آیتیں جب آتی ہیں نا میری بہنوں، میرے اور آپ کے جائزہ لینے کے لیے ہیں۔ تو اگر اب تک جائزہ نہیں لیا تو آج یہ کام ضرور کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں دی اور انہوں نے پھر اس کی نہ تو اس کی قدر کی اور نہ ہی اللہ کی آیات کے اوپر غور و فکر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے اور ہمیں اپنے تدبر کرنے والے اور غور و فکر کرنے والے اور شکر گزار لوگوں میں شامل کر دے۔ تمہارا گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار اس طرح سے ان کو سمجھایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان بستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں چھوڑ کر
نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کا تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کی بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور واقعہ یہ بھی قابل ذکر ہے، جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، پھر جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق کی اور راہ راست کی طرف ہے۔ دیکھیں، جب انہوں نے آ کر وہ قرآن سنا تو انہوں نے فوراً اس بات کو پہچان لیا کہ اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اوپر بھی ایمان لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً اس کو ریکگنائز کر دیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو اس سے پہلے کے انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ خاموشی سے سنا۔ مجھے یہ بات نا بہت زیادہ میرے لیے الارمنگ تھی کہ جب قرآن میں لگا کے سن رہی ہوتی ہوں تو کیا میں بھی خاموشی سے سن رہی ہوتی ہوں؟ یا میرا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو چل رہا ہے میرے بیک گراؤنڈ میں لیکن میں اپنے کسی اور کاموں میں مشغول ہوں، یا میں قرآن کے اوپر اٹینشن ہی نہیں دے رہی، یا قرآن چل رہا ہے تو چل رہا ہے اور آگے میں کسی اور سے باتیں کرتی چلی جا رہی ہوں۔ تو جنہوں نے کیا کیا تھا، اشرف المخلوقات تو مجھے اور آپ کو بلایا نا اللہ نے، لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے قرآن کو سنا اور پہچان لیا، ریکگنائز کیا اور کہا خاموش ہو جاؤ اور اس کو سنو۔ تو کیا میرا اور آپ کا کام اس سے افضل نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن چل رہا ہے اور ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، یا ہم قرآن کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں، یا ہم اس کو نہیں سن رہے ہیں، تو بہنوں پھر ہم سے بہتر وہ جنوں کی قوم ہو گئی جو سننے کے بعد، خاموشی سے سننے کے بعد اسے لے کر گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ خالی یہ نہیں کیا کہ اب خود ہی سے لے جا کر خود ہی عمل کرنا شروع ہو گئی، بلکہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر مبلغ بن گئے۔ یہ فوری طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو آگے پھیلانے والے بن گئے۔ تو اپنا جائزہ یا اپنا موازنہ ہم نے ان جنوں کی جماعت کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا تو میرے اندر کون سے اوصاف اور کردار ہونے چاہیے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر یہ اتنے اچھے کردار کے مالک تھے تو میرا کردار اور میرے اوصاف ان سے اور زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ وہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اچھا، اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے تھے۔ بس اے نبی صبر کرو۔ کس طرح صبر کرو؟ جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے بھر سے زیادہ نہیں رہے، یہ بات پہنچا دی گئی، کیا اب نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اولو العزم رسول کون سے ہیں؟ 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 کے بجائے 7 ہیں، اس میں وہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کو
ہود کو اور ان کو صالح کو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد. سورہ محمد مدنی ہے، غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی. اس کا جو ایک اور نام بھی ہے قتال. جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس وقت بھی مسلمانوں کے حالات بہت مشکل تھے. پورے عرب میں مسلمان جو تھے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن جو اہل عرب ہیں وہ ان کو وہاں پہ بھی سکون نہیں لینے دے رہے تھے. تو جو حالات ہو رہے تھے نا اس میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 چوائسیز تھیں. ایک چوائس تو یہ تھی کہ جاہلیت کے آگے سرنڈر کر دیں، جھک جائیں اور ان کی بات مان لیں اور مرتد ہو جائیں اور دین سے واپس سے پھر جائیں. اور دوسری چوائس کیا تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگا دیں. تو مسلمان. اور تیسری بات جس کے اندر آئی ہے، جو تھوڑی دیر پہلے سعدیہ جو تھیں وہ اپنے پروجیکٹ بھی شیئر کر رہی تھیں، ہمارے جو ایک نا کے سارے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ جو اگلی بات اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو اور اپنے دین کو جو کفر کے غلبے سے بچانا ہے، تو نہ صرف ان کے لیے اپنی جانیں لگانی ہیں بلکہ ان کو مالی وسائل بھی پوری طرح سے دینے ہیں. جتنی بھی ان کی حیثیت ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا ہے. اور اس وقت ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس سورہ کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں سے فرمایا گیا تھا کہ جو شخص بھی اس میں بخل سے کام لے گا وہ دراصل اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈالے گا. کیونکہ اللہ تو انسانوں کا محتاج نہیں ہے. تو کیونکہ اگین اگر دین کے معاملے میں یا دین کی خاطر قربانیاں دینے میں اگر ایک گروہ جی چرائے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرا گروہ اس کو ہٹا کر لے آئیں گے. تو جیسے اس وقت مسلمانوں کو اپنے دین کے غلبے کے لیے جانی اور ساتھ میں مالی اسباب کی بھی اتنی ہی ضرورت تھی، اسی طرح سے آج ہم لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشلی، بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہی ضرورت ہے، لیکن ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جس طرح سے ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اور جس طرح سے آپ کے تمام جو مالی صدقات ہیں، عطیات ہیں جو آپ لوگ دیتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ان کاموں میں استعمال ہوتے ہیں جس میں دین کی اشاعت بھی شامل ہے اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اگین یہ میرے لیے بھی ہے اور پھر سب کے لیے کہ ہمیں آج بھی اپنے مال میں بخل نہیں کرنا ہے. دل کھول کے اللہ کی راہ میں ہم جو کچھ دے سکتے ہیں ضرور دینا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے، اور اللہ کا جو سودا ہوتا ہے نا اس میں انسان نقصان میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، ہمارے دلوں کو کشادگی عطا فرمائے اور ہمیں بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. ہم اللہ سے بہترین سودا کرنے والے ہوں اور اللہ اسے اپنے پاس پھر قبول فرما لیں انشاءاللہ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا یعنی خود بھی نہیں وہاں پر آئے اور دوسروں کو بھی آنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو رائیگاں کر دے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے توفیق جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح راستے میں کام ہی نہ کریں، اس لیے کہ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کام اس زمانے میں عرب یا اہل عرب تھے وہ نیک کام سمجھ کے کیا کرتے تھے، جس میں خانہ کعبہ کی نگہبانی کرنا ہے، مسلمانوں کی یا جو مہمانوں کی ضیافت کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی جو بھی اس زمانے کا کلچر تھا اس کے مطابق وہ جو اپنی مذہبی رسومات اور خدمات انجام دیتے تھے جو کہ اخلاقی کیٹیگری میں جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ان کاموں کو بھی ضائع کر دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور وہ ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے کیسے دور کر دی؟ ایک تو یہ کہ جو زمانے جاہلیت کے عقائد تھے،
جو ان کے خیالات اور جو ان کے عقائد میں جو کمی تھی، کمی تو نہیں کہنا چاہیے، عقیدے غلط تھے، جو چیزیں غلط تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اور ان کو ان کی جگہ پر انہوں نے عمل صالح کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا کیا تھا کہ جو ان سے گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ گناہ ان سے دور کر دیے ہیں اور ان کا حال درست کر دیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مدبھر ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یعنی کافروں کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھ دو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ ہے تمہارے کرنے کے کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جن سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنت میں واقف کرا چکا ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں اپنے گھر کو، اپنے ٹھکانے کو، اپنے گھر والوں کو اس طرح سے پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں ہم اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں. تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. وہ اطمینان سے چلتے ہوئے اپنے گھروں تک، اپنے محلوں تک پہنچ جائیں گے اور ان کو اپنے گھر والوں کے بارے میں پورا علم ہوگا کہ ان کے گھر والوں میں وہاں کون کون ہے، جیسے دنیا میں ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. جب بھی ہم اللہ کی مدد کریں گے، حالانکہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی راہ میں کوئی کام بھی کریں گے، انکلوڈنگ ابھی ہمارے جو پروجیکٹس آئے ہیں جن کے بارے میں بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے کہ ہم اگر مالی طور پر کوئی بھی کنٹریبیوشن، جیسے سسٹر سعدیہ کہہ رہی تھیں، وہ کرتے ہیں جو کہ اسی مد میں ہوگا کہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہماری مدد کریں گے اور ہماری قدم مضبوط جما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال بھٹکا دیا ہے. ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور ان کے ساتھ چند صحابہ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں. اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جواب دو کہ ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے اور تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں. اور یہ جو جواب تھا وہ اسی آیت سے ماخوذ تھا. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان کی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اور اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں. جس نے تمہیں نکال دیا انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش.
کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ اب یہاں سے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں منافقین کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری باتیں سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کی نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ دیکھیں 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اور علامات کی جو آنے کی سب سے اہم علامت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آ جانا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک حدیث سے اس میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کھڑے کر کے فرمایا، میری بعثت اور قیامت کے دن قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، اسی طرح سے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اب بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ تو اگر 1400 سال پہلے یہ بات اللہ کے نبی نے کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان آیتوں میں کہ قیامت علامت تو آ ہی چکی ہیں، تو مجھے یہ پڑھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین طریقے سے قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، لیکن اور اس کے تمام عذاب سے بچائے، اس کی تمام جو بھی شدت ہے، جو بھی مشکلات ہوں گی، ان تمام چیزوں سے، اس کی ہولناکیوں سے بچائے پروردگار، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو نصیحت قبول کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ بس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی۔ وہ تمہاری طرف اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو وہ انہی کے لیے اچھا ہوتا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چھڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے ان کی اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ وہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی منافقانہ رویہ کیا ہے کہ کچھ باتیں اللہ کی دین کی مان لو اور کچھ باتیں وہ مان لو جو دوسروں کو پسند ہیں۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر جب اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر انہیں لے جائیں گے، یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر ان کے سب اعمال ضائع کر دیے گئے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تمہاری آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہروں سے ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کا انداز کلام ہی اس سے تم ان کو جان لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور پھر دیکھ لیں کہ تم میں سے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست
واضح ہو چکی تھی۔ در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو، صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے، وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ میری پیاری بہنوں، میرے اور آپ کے لیے آیت ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اور آج دیکھیں سعدیہ نے ہمیں اتنے سارے پروجیکٹ بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے، اللہ ہمارے مالوں کو اپنے پاس قبول فرمائے کہ ہم اسے بہترین تجارت کریں، کیونکہ اللہ غنی ہے۔ اللہ کو ہماری کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہمارے ہی لیے فائدہ ہوگا۔ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ بہت سخت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی بات کی گئی تھی، آج ہمارے لیے بھی ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں جا کر دیکھتے ہیں تو جو اسلامی نظام قائم ہوا تھا اور جو خلافت ہوئی تھی، وہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے ہٹا دیا تھا۔ جب اراؤنڈ 1250 ان 50s میں، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی، لیکن 1258 میں تھا یا 56 میں کس وقت تھا، جب ہلاکو خان کے ہاتھوں کتنے مسلمان قتل ہوئے تھے جب سقوط بغداد ہوا تھا، اور جو آخری خلیفہ تھا بنو عباس کا، اس کو گھسیٹ کر یعنی کھینچ کر محل سے باہر نکالا گیا تھا اور جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں نے اسے اپنے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے رون ڈالا تھا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی تاتاریوں کے اندر سے مسلمان اٹھا دیے، ان کو اسلام سے روشناس کرا دیا۔ لیکن ساتھ ہی جو اسلامی قیادت تھی وہ عربوں سے ہٹا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکان کو مل گئی تھی، یعنی جتنے ٹرکش تھے ان کو مل گئی تھی۔ اس میں پھر ترکان تیموری بھی آتے ہیں، سلجوکی بھی آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترکان جو عثمانی ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہیں، جس سے کہ جو خلافت عثمانیہ شروع ہوئی تھی اور پھر کئی سو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ریپلیس کر کے، اس وقت عربوں کو ریپلیس کر کے ٹرکس جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قیادت دے دی تھی مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس کام کو جو میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی تم ادا کرو، تم کرو اور کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ریپلیس کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں ریپلیس کر دیں گے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سنا اور اس پر نہ تو خود عمل کیا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کی، اور جو حکم ہمیں دیا گیا تھا آگے پھیلانے کا وہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریپلیس کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔